السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کہا بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران ابن حسین بھی ہیں، ایک صحابی ہیں. حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، میرے گھر میں چادر کوئی نہیں پردہ کرنے کے لیے. چادر کوئی نہیں؟ کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار. آپ نے اپنی چادر اتار کے اندر دی، انہیں اپنے آپ کو لپیٹا. آپ اندر آئے. کہا کیا ہوا بیٹا؟ تو آپ کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی. یا رسول اللہ، بھوک ہے، روٹی کوئی بیماری ہے دوا. بیٹی کے آنسو مار دیتے ہیں والدین کو. بیٹیوں والے ہیں. آپ نے ایسے سینے سے لگایا اور ان کے سر پہ اپنی ٹھوڑی ایسے رکھی اور آپ بھی رونے لگے. دونوں بیٹی اور باپ رو رہے ہیں. اور آپ نے کہا ہوّنی علیک یا بنی، میری بیٹی فاطمہ غم نہ کر. والذی بعث اباک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا. ما ذقت من ثلاثۃ ایام من طعام، آج تیسرا دن ہے تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا. ہماری بچی ہوئی روٹی ڈسٹ بن میں پڑی ہوتی ہے. آج 3 دن گزر چکے ہیں، تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا. اور میرے رب نے مجھ سے کہا تھا کہ تم چاہو تو اوت پہاڑ کو سونا بنا دوں. میں نے کہا نہیں یا اللہ، اجوع یومن آکل یوم، مجھے نہیں چاہیے سونے کے پہاڑ. میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا. اور کفا بکی شرفا، ہاں یہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی جنت کی سرداری کے فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں. کفا بکی شرفا، بیٹی تجھے مبارک دیتا ہوں، تو جنت کی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اس کی غلامی کرو، اس کی غلامی کرو. رینگڑ کے پیچھے دوڑ نہ لگاؤ، اللہ اس کے رسول کے پیچھے دوڑ لگاؤ. ایک رات آپ حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کبھی ایسے ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہوتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہوتے. پھر آگے بڑھ کے لکڑی پر اپنے پیٹ کو لگایا اور ایسے نیچے لٹک گئے. تھوڑی دیر بعد حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو آپ آدھے نیچے لٹکے. تو گھبرا کے آپ کو ہلا، یا رسول اللہ ماں بھی کہا خیر تو ہے؟ کیوں؟ جس کے وجود کی قسم کھائے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جس کے شہر کی قسم کھائی. وہذا الولد الکامل، جس کی کتاب کی قسم کھائی. قاف والقرآن المجید، جن کی رسالت پہ قسم کھائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کے شہر کی قسم کھائی. لا اقسم بہذا وانت حل بلد، جن کے بول کی قسم کھائی. وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. ایک طرف پروٹوکول دیکھو، کبھی بول کی قسم، کبھی شہر کی قسم، کبھی رسالت پہ قسم، کبھی بول پہ قسم، کبھی چہرے کی قسم، کبھی زلفوں کی قسم. اور وہ کہہ رہے ہیں عائشہ وہ بڑی لگی. حضرت عائشہ رونے لگی. یا رسول اللہ، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں عائشہ، میرے سارے بھائی نبی اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی اسی بھوک میں جاؤں. یہاں بھی امت کے لیے یہ غم دیکھا، اور آگے بھی جب جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی، سب زمین پر گر کر کہیں گے نفسی 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 نفسی. سب کی پکار نفسی نفسی. ماں کہے گی نفسی نفسی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ. کلا، جس دن ہر انسان کہے گا یا اللہ میری بیوی کو دوزخ میں ڈال دے، میرے بچوں کو دوزخ میں ڈال دے، میرے ماں باپ کو دوزخ میں ڈال دے، میرے بہن بھائیوں کو دوزخ میں ڈال دے، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے خلیل ہونے کا واسطہ دیتا ہوں، بس نفسی نفسی، میری جان بچا لے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک نفسی 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 نفسی. اسی میں ایک دکھ بھری فریاد
اٹھے گی، ایک آواز اٹھے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ ہاں یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ سارے تو نفسی نفسی، ماں نہیں پہچان، باپ نہیں پہچان، بھائی نہیں پہچان گا، یہ کون ہے؟ آواز کی طرف جب نظریں اٹھیں گی، ایک کون؟ میرا آپ کا نظر، قریش، ہاشم، عرب، نجدی، حجازی، ترازی، محمد، احمد، باحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، حریص، رؤوف، رحیم، عزیز، مزمل، مدثر، طه، یاسین، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہب بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بود بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحز بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدب بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامت بن متوشعل بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیث بن آدم علیہ السلام۔ اس کا رونا کیا ہے؟ امتی امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ کون سی امت؟ جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے زنا کے اڈے چلائے، جنہوں نے جوے کے اڈے چلائے، جنہوں نے سود پہ کاروبار، جنہوں نے ظلم و ستم کیے، جنہوں نے نمازیں چھوڑی، جنہوں نے روزے چھوڑے، ماں باپ کو تنگ کیا، بیوی بچوں کو تنگ کیا، بھائیوں کے حق مارے، لوگوں کے حق مارے، ساری زندگی جھوٹ بولے، کوئی خیر کا کام نہ کیا، خنجر دو دھاری خنجر لے کر نبی کے سینے میں اتارا، ہر وار نبی کے سینے پر ہے۔ جب امتی جھوٹ بولتا ہے تو نبی کے سینے میں جا کے وار پڑتا ہے، جب وہ ظلم کرتا ہے نبی کے سینے پہ، کچھ تو سوچو کدھر جا رہے ہو اور کیا کر رہے ہو؟ یا تو اللہ کی جنت کو آگ لگا دو اور اللہ کی دوزخ کو پانی سے بجھا دو، یا جو مرضی کرنا ہے کر دو، یا مرنے سے انکار کر دو، یا اسرائیل کے ساتھ ٹکر لے لو، نہیں مردہ میں، یا قبر میں جانے سے انکار کر، یا محشر میں کھڑے ہونے سے انکار کر، یا اللہ کی آگ بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جو مرضی کرنا ہے کر دو۔ لیکن جب ایسا نہیں ہے، الجنت حق والساعة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنه يبعث من في القبور فريق في الجنة وفريق في السعير۔ جب یہ ہو کے رہنا ہے کہ مجھے مرنا ہے، آپ کو مرنا ہے، جب یہ ہو کے رہنا ہے کہ قبر میں جانا ہے، محشر میں اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، ترازو تولا جائے گا، کوئی جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، کوئی جنت کی طرف جائے گا، کیا یہ آسان ہے؟ تھوڑی سی زندگی ہے، محمدی بن کے گزار لو، تھوڑی سی اپنے نبی کی سنت کو اپنا طریقہ بنا، تو قیامت کا دن اللہ کا نبی ہمارا استقبال کرے، کیا بڑی بات ہو، جنت ہمارے لیے کھول دی جائے، کیا بڑی بات ہو۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں اور میری ساتھ میری امت کے غریب لوگ جائیں، اور مالدار لوگ پیچھے ہوں، غریب لوگ آگے ہوں، اور نیچے سے لے کر اوپر تک جنت الفردوس تک اللہ تعالیٰ نے پوری جنت کو مٹی سے نہیں بنایا، سونے اور چاندی سے، لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی، لبنۃ من فضہ، ایک اینٹ چاندی کی، لبنۃ من یاقوت، ایک اینٹ یاقوت، لبنۃ من لؤلؤ، ایک اینٹ موتی کی، لبنۃ من زمرد، ایک اینٹ زمرد کی، ملاۃ المسک، اس میں مشک کا گارا، وسقفھا عرش الرحمن، اور اللہ کا عرش اس کی چھت ہے، وعشیشھا زعفران، اور اس کی گھاس زعفران ہے، وترابھا العنبر، اس سے جو مٹی اڑتی ہے وہ عنبر ہے،
انہار من ماء غیر آسن، یہ دریا ہے پانی کے جو پانی گندا نہیں ہوتا، انہار من لبن لم يتغیر طعمه لم يخرج من بطون الماشیہ، یہ دودھ کے دریا ہیں جو گائے سے نہیں نکلا، بھینس سے نہیں نکلا، انہار من خمر لذت للشاربین، شراب کے دریا ہیں، انہار من عسل مصفى، اور شہد کے دریا ہیں، اور پھر قاسم من معین، ایک معین کا چشمہ، ایک زنجبیل کا چشمہ، ایک کافور کا چشمہ، سب سے اعلیٰ تسنیم کا چشمہ۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنت کے یہاں تو شراب حرام ہے، آگے تین مجالس بتا رہا ہے، نیچے جنت، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنت والے جنت کی شراب پیئیں گے کافوری خود اٹھا کر۔ اب بوفے سمجھنا، بوفے سے جانتے ہو کہ کھانا لگا ہوتا ہے، جاؤ بھائی کھا لو، یہ نیچے والی جنت، ادھر بھی نوکر ہے لیکن اللہ 3 درجے بتا رہا ہے۔ پہلا درجہ یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، اس سے اوپر درجہ یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، وہاں ان کو پلایا جائے گا، وہ خود نہیں پئیں گے، پلایا جائے گا۔ کون پلائیں گے؟ ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، خوبصورت لڑکے، اور کون پلائیں گے؟ حور عین، جنت کے حور جو 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا، 7 سمندر میں ایسے تھوک ڈال دے، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، جنت کی عورت کو تھوک نہیں آتا، لیکن وہ ایسے زور لگا کسو ایسے کر دے تو 7 سمندر لکان ماؤها احلی من العسل، 7 سمندروں کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک، رفعوا ابصارهم، ارے بھئی یہ نور کیسا ہے؟ فاذا هم من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها، جنت کی ایک حور مسکرائے گی۔ تیسرا درجہ سب سے عالی وی وی آئی عوام الناس، یشربون خود پی رہے ہیں، متوسط درمیانے لوگ، میڈیا پر، یسقون ان کو پلایا جا رہا ہے، خدام، غلمان، جنت کی عورت سورج کو یہ اتنا حصہ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا تو اس کا چہرہ کیسا، اور ایمان والی عورت اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، اس کا حسن کیسا ہو۔ اور ایک وی وی آئی تھی، سنو بھائی، وی وی آئی وہ کون ہے؟ وَسَقَاهُمْ يَشْرَبُونَ من کاسن، پہلا درجہ، دوسرا یسقون فیہا کاسن، انہیں پلانے والے ہیں کون؟ نوکر، حوریں، بیویاں۔ ایک تیسرا درجہ وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ انہیں پلائے گا، وہ کہیں گے یا اللہ یہ پروٹوکول ایسا تو ہمیں پلا رہا ہے، تو اللہ کہیں گے ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہاری محنت کا بدلہ ہے جو کوالالمپور میں تم نے زندگی گزاری، وکان سعیکم مشکورا، ہم نے تمہاری محنت کو قبول کیا۔ سب سے بڑا درجہ ہے جب اللہ تبارک و تعالی خود پلا رہا ہو اور پھر ہر ایک سے پوچھے گا ہل رضیتم، میرے بندو راضی ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ بڑے راضی، وما لنا لا نرضى، ہم کیوں نہ راضی ہوں، آپ نے ہمیں جنت دے دی۔ اللہ کہے گا افلا اوتیکم بافضل من ذالکم، اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں، تو وہ پوچھیں گے یا اللہ وہ کیا ہے، جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، میں تم پہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں۔ یہ انتہا ہے، جاؤ، موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بیماریاں مر گئیں، دکھ درد مر گئے، لڑائیاں ختم ہو گئیں، نفرتیں ختم ہو گئیں، پیشاب پخانہ ختم ہو گیا۔ قیامت کا منظر ہوگا، میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تمہیں نہیں پہچانتا، میرے رب کی قسم، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ یود المجرم لو یفتدی یومئذ من یومئذ بنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا کلا، قیامت کے دن میں کہوں گا صفیہ میں تمہیں نہیں پہچانتا، یہ کہے گی
مولانا صاحب میں آپ کو نہیں پہچانتی، یہ یوسف میرا بیٹا بیٹھا ہے. میں کہوں گا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہے گا ابا آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا. ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے. ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا ہی نہیں ہے، اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے اور سب نفسی نفسی. آدم علیہ السلام نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، عیسیٰ، موسیٰ، یوشع، لوط، شعیب، صالح، ہود، سارے انبیاء نفسی 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 نفسی، میری جان بچا میری جان بچا. ایک طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، امتی امتی. واہ یا رسول اللہ، ہم آپ پہ قربان جائیں. جس دن ماں نہیں پوچھ رہی، نبی نہیں پوچھ رہے، بیٹا نہیں پوچھ رہا، بھائی نہیں پوچھ رہا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. تو نظریں طواف کریں گی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے؟ جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے جولی پھیلا کے کھڑے، یا اللہ میری امت کو، یا اللہ میری امت کو. کون سی امت جو ساری زندگی شرابیں بیچتے رہے، جوئے کھیلتے رہے، زنا کرتے رہے، سود کھاتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، چوریاں کرتے رہے، ڈاکے مارتے رہے. میرا نبی کہہ رہا ہے میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے. تو اس سے پیار نہ کرے تو اور کس سے کرے؟ موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے. میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا. ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے، تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے. مریم جانے تو جانے، میری عیسیٰ. 5 بڑے رسول ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. اور میرا نبی کہے یا اللہ میری امت کو بچا لے. کون سی امت انہوں نے ساری زندگی اس کا مذاق اڑایا؟ میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم نے میری نسل کو قتل کیا، تم نے میرے گھرانے کو اجاڑ دیا. سب بلا یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میری امت کے نیکوں کو بچا لے، میری امت کے متقی، میری امت کی رابعہ بصری، جنید بغدادی کو بچا. نہیں یا اللہ ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے، ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے. یہاں اللہ کہے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. معافی چاہتا ہوں میں جذباتی ہو گیا ہوں. میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اپنے حبیب کی زندگی کو اپنا لو. میں تھوڑے تھوڑے اشارے کر کے بتا دیتا ہوں. جب آپ بیٹے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا. پھر فرمایا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی. چونکہ ماں کو دیکھا ہے نا، باپ کو دیکھا نہیں ہے.
تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آ رہا ہوں، نماز پھر پڑھا دوں گا۔ اپنے والدین کی عزت کرو۔ یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹوائلٹ جانے سے بھی عاجز ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کی دعا لو، اپنے باپ کی دعا لو۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ کرن کی شاخ سے ہوگا۔ ہو گیا ٹائم؟ اچھا اس سے دعا کرانا، علی آپ بھی، عمر آپ بھی۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے، کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہ جاؤ، تو ایک آدمی کھڑا رہا۔ کہا تم قرنی ہو؟ کہا جی ہاں۔ اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں، تو پاگل ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف، تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر۔ دیکھا تو اویس کرنی ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شارٹ کٹ کر دی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا ارے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو۔ وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ ایسے کانپنے لگے، میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، فرمائیے آپ۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر، تو وہ رونے لگے۔ آپ نبی کے صحابی، میں عاجز مسکین میں دعا کروں؟ میری اوقات ہے میں دعا کروں؟ کہاں ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویس آئے تو دعا کروانی ہے۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پیچھے تہجد ہے؟ نہیں۔ جہاد ہے؟ نہیں۔ علم ہے؟ نہیں۔ نماز ہے؟ نہیں۔ روزہ ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ ہے؟ نہیں۔ خیرات ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے، اویس چلے گا، جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اویس کو پیچھے ہٹا دو، باقی اندر چلے جاؤ۔ تو اویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا، تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ایمان والے، گنہگار مسلمان۔ تو میرا اللہ کہے گا اویس اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جس جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ یہ ماں ہے، صرف ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ ماں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اب تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا، یہ باپ کا مقام ہے۔ پھر آپ نے 11 شادیاں کی، کیوں کی؟ سنو حدیث، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ کہا میرے ساتھیوں سنو، اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو، میں نے کی۔ میں نے اپنی بیٹی وہاں دی جہاں میرے اللہ نے فرمایا۔
تو اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ میری بات غور سے سنو، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی۔ آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں، عائشہ سننا حدیث طبرانی کی، عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خاوند کو دے، خاوند اپنی بیوی کو دے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، اور اللہ بیوی سے کہتا تیرا خاوند تیرا لباس ہے۔ آپ نے 11 گھروں کو کس طرح آباد کیا، کس محبت سے کیا کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا اور کسی کی زبان پر شکایت نہیں۔ یہ حسن سلوک، یہ محبت۔ حضرت عائشہ کی عمر تھوڑی تھی، جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھی چلے جاؤ سارے آگے چلے گئے، تو صرف آپ دونوں رہ گئے۔ تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں۔ سبحان اللہ، حضرت اما عائشہ نے نہیں کہا، میرے نے عائشہ دوڑ لگائیں، میں کہا جی لگائیں۔ تو کہنے لگے ہمیں دوڑ لگائی، تو کہنے لگے میں آگے نکل گئی آپ پیچھے رہ گئے۔ چند سال گزرے تو پھر ہم جہاد کے سفر سے آ رہے تھے، تو آپ نے کہا صحابہ سے جاؤ بھی چلے جاؤ آگے 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 آگے، وہ غائب ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، تو میں نے کہا جی لگائیں۔ کون دنوں ذرا میں موٹی ہو گئی تھی، تو جب دوڑ لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ تو ہم نے کہا ہاذہ بتلک، عائشہ تو میں اب برابر ہو گئے، ایک دوڑ تم نے جیتی ایک دوڑ میں نے جیتی۔ یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھانے کے لیے تھا کہ گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، تاکہ ایک نسل تیار ہو، بیلنس زندگی گزارو۔ میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، امبیلنس لائف ہماری اولاد کو تباہ کر رہی ہے۔ میرے پاس پرسوں 30-40 لوگ آ گئے، وہ یہاں جو ایک سلمہ صاحبہ ہیں، سلمہ ہی نام ہے نا، سلمہ زاہد، تو ایک نے کہا جی یہاں ہم اولاد کے بارے میں بڑے پریشان ہیں، کیا کریں، کوئی ہمیں اس کا سلوشن بتائیں۔ میں نے کہا بہت آسان ہے، ماں اپنے بچے کو ٹائم دے۔ نصیحت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹائم دے۔ میں نے کل آپ کو شکل بنا کے دکھایا تھا کہ میرے نبی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے ہیں۔ اتنے بڑے ہستی، اتنے بڑے نبی، اور بچوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں اور ان کو لے کر گھوم رہے ہیں۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور ان کی بہن زینب کو بٹھاتے اور پھر کمرے میں چکر لگاتے، پھر فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ ایک دفعہ آپ سجدے میں گئے، فرض نماز، فرض، اور سجدہ لمبا، اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پہلی صف میں تھا تو میں نے یوں کر کے دیکھا بھئی چکر کی ہے، تو دیکھا دونوں بھائی حسن حسین میرے نبی کی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ کام کرو تو بچے تم سے پیار کریں گے۔ تم کہتے ہو بچے ہم سے ڈرتے نہیں، میں نے کل بھی کہا تھا ڈائن نہ بنو، ماں بنو، تھانے دار نہ بنو، باپ بنو۔ تو انہوں نے ایسے ہاتھ آگے کیا کہ میں بچوں کو نیچے اتاروں، تو مجھے دیکھنا، آپ نے یہاں سے ایسے سجدہ ہوتا ہے نا، تو آپ نے ادھر یا ادھر سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کو اتارنے کے لیے، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، یہ دیکھ رہے ہو،
وہ پیچھے ہٹ گئے. جب تک وہ خود نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم دونوں کو اپنی گود میں لیا کہ بے ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میری جان قربان ہو ان دونوں پر، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، انہیں دکھ نہ پہنچانا. کیا آپ دیکھ رہے تھے ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مارا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جائے گا. آپ کو اولاد کی محبت. نبی جس دن آپ جا رہے تھے پیر 12 ربیع الاول 11 ہجری 611 عیسوی 6 جون، آپ نے ساری بیویوں کو بلایا، اطمینان سے ملے، رخصت فرما دیا. پھر داماد علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھے، ان کے کمر پہ ہاتھ پھیر نہ. فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگیں، کہا رو نہیں، تو بھی جلدی میرے پاس آ جائے گی. 6 مہینے بعد صرف 24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا. پھر آپ نے علی کو بلایا، دعا دی، کہ پھر حسن حسین کو بلاؤ. جو ہی آپ نے ان کو یوں لیا تو آپ کے ایسے پانی کی طرح آنسو بہنے لگے. اس طرح کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ ایک بچے کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے اور ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، لیکن آپ نے تقدیر، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے. اور جبریل تھوڑی دیر کے بعد جبریل آئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے، اندر آنا چاہتا ہے. جہاں موت بھی پوچھ کے آئے، اس ہستی سے پیار نہ کریں تو اور کس سے کریں. ملک الموت بھی اجازت لے کر اندر آئے اور آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ نے کہا وعلیکم السلام. کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں. میں نے نبیوں کی جانیں نکالی، نیکوں کی، کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلے ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں. یا رسول اللہ آپ پہلے ہیں جنہیں آپ کے رب نے کہا کہ میرے نبی سے پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا. آپ پہلی ہستی ہیں، میرے رب نے کہا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا. آدمی یہاں سے سوال کرتا ہے کہ تو کیا کہتا ہے، جاؤں یا ٹھہروں؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. اوپر سارے سٹیج سج گئے ہیں آپ کے ویلکم کہنے کے لیے. آج 7 آسمان کے فرشتے اکٹھے. سنو اب میری آخری بات ہے. آپ نے کہا دیکھو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، دیکھ رہے تھے تڑپتا ہوا زہر میں اور کٹتا ہوا سر، ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. آپ نے جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں گناہوں کے داغ اپنے سینے پر لے کر، چہرے پر لے کر، کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے. ملک الموت وہیں کھڑا رہا. جبریل واپس گئے اور وہاں سے پیغام آیا کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، ادھر ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، میں آخری بات کر رہا ہوں، اگر اس وقت میرے نبی یہ اللہ کو نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر خنزیر بن کے پھر رہے ہوتے. دعائیں دو اس کملی والے کو جو اپنا جگر کٹا گیا. ایک رات آپ بھوک سے لیٹے ہوئے ایسے، کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں. کرو حضرت عائشہ کے گھر کی باری، کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں. پھر ایک دم آپ آگے ہوئے اور وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی اس پر اپنے پیٹ کو یوں رکھا اور ایسے جھک گئے، یوں جھک گئے. حضرت عائشہ بے قرار ہو کے کھڑی ہو بیٹھ گئے. یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے تھے؟ معدے کو کٹھا کر رہے تھے، بھوک کی شدت. فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی، عائشہ بھوک بڑی لگی. جس کے لیے کائنات بنائے عائشہ بھوک بڑی لگی. تو حضرت عائشہ رونے لگی. یا رسول اللہ آپ یوں ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ کے لیے سب کچھ آ جائے گا، آپ مانگتے کیوں؟ کہا عائشہ مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی فاقے میں گئے، میں بھی اسی فاقے میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا.
میرے عزیزوں، میرے بچوں، نوجوان بیٹھے ہو، بچیاں بچے، اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، اور نبی والے اخلاق سیکھو، آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے۔ برداشت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ اب آپ کینیڈین ہو یا جہاں سے بھی ہو، اس پاسپورٹ کی عزت کرو، یہاں کے قانون کا احترام کرو، یہاں وائلیشن نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ میرے پیپر بن جائیں، قیامت کے دن کالے منہ کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اور جو حکومت تمہارے لیے قانون بناتی ہے اس کو فالو کرو، ٹیکس کی چوری مت کرو۔ یہ گورنمنٹ تم پر لگاتی ہے، ہماری حکومتیں تو لگاتی نہیں ہیں، لیکن یہ حکومت تو تم پہ لگاتی ہے، تو اللہ کے واسطے چور نہ بنو۔ ٹیکس کی چوری بہت بڑی چوری ہے کہ سب آپ کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں کے قانون کو اوروں سے زیادہ اچھی طرح فالو کرو۔ دوسرا، یہاں غیر مسلم رہتے ہیں، سب کو عزت دو، سب کو عزت دو، ان کی خوشی میں ان کو مبارک دو۔ وہ ان پہ غم آئے تو جا کے ان کے دکھ درد کو بانٹو، وہ بیمار ہو جائیں تو ہاسپٹل پوچھنے جاؤ، وہ مر جائیں تو گھر والوں سے جا کر افسوس کرو، تب جا کر وہ اسلام کے لیے سوچیں گے کہ یہ کون ہے محبت کرنے والے، ہمدردی کرنے والے۔ ہم اپنے ہی کنویں میں گھوم رہے ہیں مینڈک کی طرح۔ کس طرح بات آگے جائے گی جب تک وہ ہمارے اخلاق نہیں دیکھیں گے، ہماری محبت نہیں دیکھیں گے، ہماری خدمت نہیں دیکھیں گے۔ کتنے یہاں اولڈ ہومز بنے ہوئے ہیں، چکر لگایا کرو، جا کے صرف ایک سمائل دے دو تو اس بوڑھے کا سارا دن اچھا گزر جائے گا۔ کتنے کرنے کے کام ہیں۔ اگر آپ کے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہے تو اب پاکستان میں جائیدادیں نہ بناؤ، یہاں اپنا سب کچھ خرچ کرو، وہاں کاروبار نہ کرو، یہاں کاروبار کرو، ادھر زکوٰۃ نہ دو، ادھر زکوٰۃ دو، یہاں بھی بہت زکوٰۃ کے مستحق لوگ آپ کو ملیں گے، یہاں خرچ کرو۔ اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، فوزان بیٹے کا، جس سے مجھے تیسری دفعہ بلایا، تو ادھر 0-0 ہو گیا ہے تو میں بھی آف ہو گیا ہوں۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پہلی آل ہے جس پر درود بھیجنے کا حکم ملا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، بولو، آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلے نبی ہیں جن پر اللہ فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ امت سے کہا درود بھیجو، اور میرے نبی نے کہا میری آل کو بھی شامل کرو، تب جا کے درود مکمل ہوگا، تب جا کے درود مکمل ہوگا۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کسی نبی کی اولاد کو جنت کی سرداری نہیں ملی۔ آپ نے کہا میرے شہزادے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہاں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور علی حسن حسین سے بھی اعلیٰ درجے پر ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا، اور ان کا باپ سید العرب ہے، عرب کا سردار ہے۔ کسی نبی کی نسل، کسی نبی کی پیڑھی، اتنی بڑی خاندانی نسل۔ تو میں ایک دفعہ ہمارے بزرگ جو یہاں آئے کئی سو سال پہلے، تو ہمارے دوستوں میں کچھ میں تھا کہ وہ مجھ سے کہتے سو جٹ ہوندے، میں آتا ہوں راجپوت ہوندے، وہ آکھے نہیں جٹ ہوندے، وہ آپ جٹ آئی تارڑ آئی، وہ آکھے سو جٹ ہوندے، میں آکھے نہیں راجپوت ہوندے۔ میں پھر ملتان دی ضلع کونسل 3 لاکھ روپیہ دے کے 1874 دا رجسٹر کٹوایا، 1874 دا، 1974 نہیں، 1874 دا رجسٹر کٹوایا 3 لاکھ روپیہ دے کے۔ تو اتھے حسین پور آڑی والے دا نام ہی لکھ، نہ کوئی ہراجہ دا نام ہے، نہ کوئی قریشیاں دا نام ہے، نہ کوئی کھکھاں دا نام ہے، یا اے سنپال ہیں، اے بامن تو مسلمان ہیں جڑے سنپال ہیں، تو اسے رجسٹر چاہیے۔ تے ساڈا لکھا ہے راجپوت چوہان سہو،
ٹھیک ہے مینوں تسلی ہو گئی. جسے میں پیڑھی ویکھی 19 نا ہیں 19 صرف 19 اس تو پچھا کی ہے کوئی پتہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے ہندو مسلمان ہو تو ٹھیک 19 نا ہیں جن نال زمین ہاں ہیں سارا کچھ جائیداد ہاں. میں وہ یاد کرن دی کوشش کی مینوں یاد نہیں ہوئے. میرے نبی دی پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاندی ہے. میں 20 سال تو سنا رہا ہوں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بود بن کموال بن قدی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. 80 نا ہیں 80. مینوں اپنی نسل دے 18 نا یاد نہیں ہوئے. زور مارے نہیں یاد ہوئے. میں اپنے نبی دی جس پڑھتا میں ایک جدہ میں یاد کر رہا نا تو میں گیوں روزہ مبارک سن 2000 تو ایک کام میں شروع کیا. مینوں خیال آیا ساڑھے میراسی حمدن بغدادی بھی دوئے بھی میاں لبک دے رہے کہیں میاں نیت علی دے رہے کہیں میاں گانے دے رہے کہیں وہ سارے قبریں چ وڑ گئے تو میرا پیو بھی تو میری بھی واری آون والی ہے. میں کہ یہ سارے جھوٹ بول کے ہم سے پیسے لے کے جاتے ہیں. کسی دی سرداری کدی قائم رہی کسی دی سرداری کدی کسی دی کوئی سرداری قائم نہیں. سارے مر گئے تو کتنا بڑا جھوٹ ہے. دیر آباد سرداریاں قائم. میں کہے نامراج اسی بھی جو جائے اسی ہو جائے ساڑی جس پڑھانا لے. میں کہے نبی تو بڑا گھر کہندا نہیں اس سے بڑی اولاد کہندی نہیں. میں اپڑ گیا عمر دے تو میں کہا یا رسول اللہ آج میں تہاڈا میراثی بن کے نا تانوں سلام پیش کرنا. تو وقت میں پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف توڑ آدم علیہ السلام تائیں پیڑھی پاڑ کے میں کیا محمد صلی اللہ یا رسول اللہ توڑے دیر آباد علی دے دیر آباد فاطمہ دے دیر آباد حسن دے دیر آباد حسین دے دیر آباد زینب دے دیر آباد جعفر دے دیر آباد. جب میں اتھے سپاہی نہ کھلوتے ہوں تو میں وہ میراثیاں طرح انج کرنا آئی پر جب میں انج کراں تو میں سپاہیاں نپ لینا آئی. تو میں یہیں کھلوتا اور میں اپنے تصور یا اللہ میں یا رسول اللہ میں تھوڑا میراثی بن کے تھوڑی پیڑھی پڑھتا پیا میں نے اپنا میراثی بنا لو میں تھوڑا میراثی بن کے اٹھمنا چاہنا. ایک بار ایک شیعہ بھائی میں نے فون کیتا مولانا صاحب ساڑے ادا دے مجلس پڑھ دے تو انہوں خوش کر دیتا تو تمہیں پتہ نا خوش کرن دا کی مطلب ہوتا. میں کہ یار خوش تو میں پہلے ہی ہاں میں نے اللہ بہت دیتا ہو یار تو میں تو لوڑ ہی نہیں تھوڑے کو لین دی پر میں تو سارا سال آل رسول دی شان بیان کرے نا میں جنہاں کو لینا ہے نا انہوں میں نے بہت زیادہ دیا ہوئے کوئی لکھا روپیہ دے دے سو کروڑوں دے سو سوتے تھوڑی مجال ہی کوئی نہیں. جس گھر تو میں نے لبنی ہے خراط انہوں نے دیون دی حد ہی کوئی نہیں. امام زین العابدین علیہ السلام طواف کر رہے ہیں تے بنو امیہ دا بادشاہ ہشام بھی طواف کر رہا ہے. وہ بادشاہ ہے شہزادہ ہے. اس کوشش کی تھی کہ میں زور ماریا بھی میں حجر اسود دا بوسہ لے لوں نہیں لے سکیا لوگوں دھکے مارے. امام زین العابدین تشریف لے آئے تو لوگ این ہٹ گئے جی بدل ہٹ جاتا ہے سارا حجر اسود ویلا ہو گیا. میں جا کے بوسہ لیا گھنٹہ رک گئے. وہ ہشام دے نال شامی سردار ہیں یہ کون ہے شہزادہ کو کوئی کسی نے جگہ نہیں دی یہ کون ہے ہشام نو پتہ ہی کون ہے اور وہ دس پس ہے کہ جب میں دس ہے تو میری تو بےزتی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون ہے. اتنے ایک شاعر کھلوتا ہے فرزدق تو کہ میں دسا کون ہے کہ دسو
هذا الذي تعرف البطحاء وسعته الحل يعرفه والحرم يعرفه ما قال قط لا الا في تشهده لولا التشهد لكان لاؤه نعم. 35 شعر اس پڑھے کھلوتے کھلو اے نہیں کہ پہلے لکھ کے نہ ہی لے آیا، فوری پڑھے. میں دساں یہ کون ہے؟ اے اوہی جنوں مکے دا پہاڑ نہیں ہر پتھر بھی جاندا ہے کہ کون ہے. اے او ہستی ہے جنوں مکے دا پتھر بھی جاندا ہے، روڑا بھی جاندا ہے، حجر اسود بھی جاندا ہے. اے حجر اسود دے بوسے لیندا ہے، حجر اسود اے دے بوسے لیندا ہے. اے حجر اسود نو چومدا ہے، حجر اسود اینو چومدا ہے. اے او ہے، اے نبی دی اولاد ہے، اے نبی دا لاڈلا ہے. وہ شام تک کبڑی گیا، اس نو قید کر چھڑیا، مکے تو باہر کی جگہ اتنے قید کر چھڑیا. امام علیہ السلام نو پتہ لگا تو انہاں 10,000 درہم انعام بھیجیا. انہوں جا کے انہوں دیتا تو رومن لگ گیا. اس آخیا انہوں نے آخو ساری زندگی بادشاہ دی تعریف کی تھی پیسے واسطے، تہاڈی تعریف کی تھی اللہ واسطے، میں اللہ کو لینا تہاڈے کول کوئی نہیں. اس واپس کر دیا. جب وہ واپس لے گیا انہوں نے فرمایا کہ انہوں آخو تیری نیت دا تینوں ثواب مل گیا تے اہل بیت دے گھروں کوئی شے نکل جائے گا نا خیرات ہو کے واپس نہیں آتی، رکھ لے. پھر اس نے رکھ لی. تو اللہ تعالیٰ میں نے اپنے نبی دا میراثی بنائی رکھے. سب سے عالی خاندان میرے بھائیوں، سب سے اونچا خاندان میرے بھائیوں، آپ سے بڑی ہستی کوئی نہیں. کوئی ہے جو کعبہ قوسین تک چلا جائے؟ ہے کوئی؟ والنجم اذا ہوا، آئے ہائے ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی. ہے کوئی کعبہ قوسین تے اپڑن والا؟ سب سے عالی خاندان. حضرت فاطمہ علیہ السلام جوان ہو گئی، حضرت ابو بکر نے رشتہ مانگا، آپ انکار کر دیا. حضرت عمر نے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا تم جا کے مانگو تمہیں مل جائے. کہنے کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو گھر بھی کوئی، اس نے کو گھر بھی کوئی نہیں، میرے پاس تو گھر بھی کوئی نہیں، تو مجھے دے دیں گے؟ کہاں تمہیں دے دیں گے. اب یہ حاضر خدمت ہوئے. علی کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں فاطمہ علی کے لیے ہے. یہ رشتہ آسمان تے جوڑ بنایا ہے رب نے. تو اب شرم سے بولا نہیں گیا. تو آپ کو تو پتہ چل گیا کیوں آیا. آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ شرم تو چپ، بولیا نہیں جا رہا. تو آپ نے خود فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کے اٹھ گئے، چلے گئے. حضرت علی اٹھے اور واپس آئے اور ساتھی کھڑے تھے. تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کی بنی؟ کہا انکار ہو گیا. ہیں انکار ہو گیا؟ کیوں؟ وہ کہنے کہ بولے ہی کچھ نہیں، اٹھی کے چلے گئے. انہوں نے پوچھا کوئی گل کی تھی؟ بس انہیں انشاءاللہ آ کے آئی. کہ بہت مبارک نبی دا انشاءاللہ ہاں ہوندی ہے. اب یہاں امت کو ایک سبق سکھانا تھا، ایک سبق سکھانا تھا. ہم اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں، کبھی بیٹیوں سے پوچھا ہے تیرا اتنے رشتہ کر دے گی؟ کبھی پوچھا ہی نہیں کہ بن دین دے گاں مجھ دی طرح کلے نال، بھاویں شرابی ہوئے، جواری ہوئے، نام مراد مرندہ ہوئے. کبھی پوچھا نہیں پوچھا. آپ گھر تشریف لے گئے، جبریل بھی آیا ہے، اللہ بھی آخیا، پھر بھی گھر گئے. تھوڑا کی خیال ہے فاطمہ جی لاڈلی آکسی میں نہیں کرتا؟ یہ ممکن ہے کہ بیٹی علی دا رشتہ آیا میں ہاں کر دوں؟ اللہ اللہ. ساری امت نو سدا دیتا ہے کہ بیٹیوں کا بھی حق ہے کہ ان سے پوچھو کہ آپ کا رشتہ کر دوں کہ نہ کروں. جب حضرت فاطمہ علیہ السلام نے ہاں کی، آپ فوراً واپس آئے. بلایا علی بلاؤ مدینے والوں. این مسجد بھر گئی جی میں تسی بھر بیٹھے. آپ نے یہاں بٹھایا مولا علی اور خود یہاں کھڑے ہوئے اور ممبر پر، اور فرمایا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے کہ میں فاطمہ بیٹی کا نکاح علی سے کر دوں. پھر آپ نے خطبہ پڑھا کھڑے ہو کر. پھر آپ نے فرمایا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا، اور سجدے میں گر گئے اور یہ دعا پڑھی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. میرے نبی نے کہا آمین آمین.
پھر اس کے بعد آپ نے سارا مجمع جی میں تسی بیٹھے ہو سب کو آپ نے خوشی میں شہد کا شربت پلایا اور یا کھجور کھلائی، دو روایتیں نے، یا شہد کا شربت پلایا یا کھجور کھلائی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد رخصی کا مطالبہ حضرت عقیل نے آ کر کیا کہ یہ رخصتی ہو جائے، آپ نے فرمایا ہو جائے۔ تو سلمان فارسی، حضرت علی اور عقیل علیہ السلام اور حضرت ام ایمن یہ اپنی اونٹنی پر تشریف لائے۔ آپ نے اونٹنی کو باہر بٹھایا، آپ نے مولا علی کو اندر بلایا اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک، اور پھر فرمایا کہ فاطمہ میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ پھر آپ نے پیالے میں پانی منگوایا، اس میں آخری 2 صورتیں پڑھ کے دم کیا، پھر ایسے 5 انگلیاں وچ پائیاں، ایسے ان کے سینوں پہ چھڑکاؤ کیا، پھر کہا منہ اگاں کرو، دوے پاسے کرو، پھر ان کی پشت پہ چھڑکاؤ کیا کہ جاؤ اللہ برکت دے، میں رات کو آؤں گا تم سے ملنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے 15 شعبان، 15 رمضان، 3 ہجری، 15 رمضان کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ اتنے خوش ہوئے، آپ بھاگے بھاگے آئے، آپ نے فرمایا علی، آپ نے ان کے گڑتی ہمارے نبی نے دی، گڑتی ہمارے نبی نے دی، تو آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، کیونکہ خود وہ شاہ سوار تھے تو اسی کے مطابق نام رکھا حرب، شاہ سوار، جنگ دا شاہ سوار۔ اب ہمیں نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر 5 شعبان 4 ہجری امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ پھر آئے اور آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہی نام دوبارہ، کہا نہیں حسین۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے کسی کو نہیں دیے، یہ میرے بچوں کے لیے اللہ نے یہ نام محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے، آج پہلی دفعہ کسی کا نام حسن اور حسین رکھا جا رہا ہے، آج سے پہلے کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا۔ اور پھر آپ نے دونوں کے لیے عقیقہ کیا، 2 بکرے ذبح کیے اور ان کے بال منڈوا کے اس کے برابر چاندی کا صدقہ کیا، اور ان کو اتنا پیار دیا کہ ایک سبق دے دیا کہ اولاد کے ساتھ والدین کیسے سلوک کریں۔ یہاں نماز میں آتے ہیں نا بچے کوئی تھوڑا بہت کوئی شور کرے تو سلام پھیرتے ہی نمازیاں دا بچے نو لے کے آ جاندے ہو، نماز خراب کر دو، کڈو نہ باہر، کڈو نہ باہر، مولوی صاحب بھی کھلو کے گجن لگ جاندہ ہے۔ اور میرے نبی کی نماز میں شہزادے پشت پہ بیٹھ کے کھیلتے تھے، اور نماز نفل نہیں، نفل نماز نہیں، فرض نماز، مسجد دی نماز، با جماعت نماز، ٹھیک، ساری مسجد بھری ہوئی ہے، بڑی ساری آئی، اتنا ہی ہوتا حال جتنا ایس مسجد دا حال، اتنا ہی حال ہے، ساری مسجد بھری ہوئی، اور آپ سجدے سے گئے وہ سجدہ لمحہ کر دیتے، اتنا لمحہ کی تاکہ صحابہ کہنے لگے آپ فوت ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود پہلی صف میں آپ کے پیچھے تھے، تو انہوں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا کہ مسئلہ کی ہے، فوت تو نہیں ہو گئے، تو کیا دیکھا حسن حسین علیہ السلام کمر پہ بیٹھ کے کھیل رہے تھے، گٹ مٹ کر رہے، اللہ کیا سوار اور کیا سواری، کیا سوار کیا سواری، سبحان اللہ۔ تو عبداللہ بن مسعود نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ بچوں کو نیچے اتار لے، تو اب سجدہ ایسے تھا نا، تو آپ کو یہاں سے نظر آیا کہ کوئی ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کی طرف، تو آپ نے سجدے میں ہی یوں کر کے اس کو روکا، نہیں کچھ نہیں، جب تک شہزادے بیٹھے رہے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، جب وہ نیچے اتر گئے پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اب پھر انہوں نے کیا کیا، ایک اگو بہ گیا ایک مگرو بہ گیا، اور ٹنگا میں کراسنگ شروع ہو گئی، ادھر حسن ادھر حسین، ادھر حسین ادھر حسن، یہ کھیل شروع ہو گیا، ٹانگ یہ ادھر جائے وہ ادھر جائے، وہ ادھر آئے وہ ادھر جائے، یہ کھیل چل رہا ہے، اور میرا نبی نماز بھی پڑھا رہا ہے اور اپنے بچوں کو دیکھ کے آنکھیں بھی ٹھنڈی کر رہا ہے۔ پھر آپ نے نماز پوری کر کے سلام پھیر کے دونوں کو اپنی گود میں لی، چھوٹے چھوٹے ہیں، دونوں کو اپنی گود میں لے کر فرمایا بے ابی ہما و امی لا تضرہما، میرے ماں باپ پر ان پہ قربان، ان کو کبھی دکھ نہ دینا، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کی ہونے والا ہے، آپ دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے کہا انہوں نے تکلیف نہ دے دیا جائے، تکلیف نہ دے دے، تو نہ وہ تکلیف ویکھی جڑی کسے دیکھنی، کسے نبی دی اولاد ذبح نہیں ہوئی، میرے نبی دی اولاد ذبح ہوئی۔ میرے بیٹے کا بازو ٹوٹا، 5-6 سال کا، اس کو ٹھیک کرنے لگے، وہ چیخیں مارنے لگے، تو میں اس کی چیخیں سن نہیں سکا، میں بھاگ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا،
وہ حسین کس جگرے والا ہے جو ساری نسل کو صبح ہوتے دیکھ رہا ہے. ابھی ہما و امی لا تو ہما، تکلیف نہ دے رہے، تکلیف نہ دے رہے. اب گلی میں جا رہے تھے، آگے بچے کھیل رہے تھے، ان میں امام حسین علیہ السلام بھی کھیل رہے تھے. تو جب آپ قریب آئے تو آپ ان کی طرف لب پکڑو بھائی پکڑو، جو میں ایسے نہیں چھوٹے بچے تھے مگر بھجنے ہیں، پھد دو بھائی پھد دو. تو وہ بچہ آگے بھاگتا ہے، باپ یا بھائی بڑا کہتا پکڑو بھائی پکڑو بھائی. تو وہ سمجھتا شاید واقعی میں پکڑائی نہیں دے رہا، تو میرے نبی نے یہ لاڈ کیا حسین کے ساتھ، نپو بھائی نپو بھائی. وہ کبھی ادھر ہو جائیں کبھی ادھر ہو جائیں، اور کبھی آگے سے آئیں کبھی پھر ادھر سے آئیں. یہ زمین آسمان کھیل دیکھ رہے تھے، آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے کون کس کے ساتھ کھیل رہا ہے. آخر اور سارے مدینے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی کیا لاڈ کر رہا ہے. پھر آپ نے آگے بڑھ کے پکڑا اور ایسے اٹھایا اور ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا حسین منی و انا من حسین، حسین منی و انا من حسین. یہ میں نے حدیث خطبے میں پڑھی، حسین منی و انا من حسین. حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر. پھر آپ نے دونوں بچوں کو گود میں، آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ سے ملنے کو آئے یا کوئی اور صحابی تھے، سردی تھی، آپ نے چادر اتنے لئی ہوئی ہے، تو ایسے دو سر چادر میں نظر آ رہے، ایک سجبہ سے کبھی. تو جب بات ختم ہوگی تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کون ہے آپ کی چادر میں؟ تو آپ نے ایسے چادر ہٹائی تو ادھر حسن تھے ادھر حسین علیہ السلام. تو کہا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. یا رسول اللہ آپ بڑا پیار کرتے ہیں. کہا میں ان سے پیار کرتا ہوں. اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں. وَأَحِبَّهُمَا، تو بھی ان سے پیار کر. وَأَحْبِبْ مَنْ أَحَبَّهُمَا، جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر. وَأَبْغِضْ مَا أَبْغَضَهُمَا، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. یہ تو میرے نبی نے لاڑ لڑا. عربوں میں عربوں کی ایک ثقافت تہذیب، کوئی سردار اپنے بچوں کو اٹھاتا نہیں تھا، کوئی سردار اپنے بچوں کو اٹھاتا نہیں تھا پیار کرنے کے لیے. سمجھ آ گئی گل میری؟ ڈیرے سے لے کے کوئی آ جاوے یہ ناممکن آئی، وہ تو گھر دے اندر نہ بچوں نو اٹھیں چیندے. کوئی ڈیرے سے لے کے آ جاوے، توبہ توبہ. میرے نبی کا نظارہ دیکھو، آپ گھر سے نکلے تو ایتھے پتراں نو چاونا ایک عام عادت والی گل ہے، ماحول دی گل ہے. لیکن جب آپ باہر آئے تو ایس موڈے تے حسن اور ایس موڈے تے حسین. کون ہو بچے؟ ایس موڈے تے حسن، ایس موڈے تے حسین. ایتھے چاہے ہویا ایتھے. ایک دیہاتی کہنے لگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کیا؟ ایسے کدی پترا نو چومیا بھی نہیں تو تسی ایتھے آئے ہوئے یہ کیا یا رسول اللہ؟ کہاں آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہاں صرف میں نہیں پیار کرتا، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے نفرت کرے گا. ایتھے چایا ہوا ہے.